الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ دوسرے، جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک پیاس اور دیگر تکلیف کو نہایت حوصلے سے برداشت کرے۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، لیکن تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ تیسری بات، ان اہل ایمان نے بھی ابتدا جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی شروع میں تو اپنی تھوڑی تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے علماء جو ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحے کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ جیت کے لیے، فتح پانے کے لیے اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی اذن پانے کے لیے انسان کو صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے ساتھی کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین لڑائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر اور ثابت قدمی اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، دعا مانگیں، جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آہوزاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت تھوڑی تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد جو ابھی پیغمبر نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست یعنی ہار نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ لفظ حکمت سے بعض نے نبوت اور بعض نے صنعت آہن گری۔ صنعت آہن گری مطلب وہ لوہے کو جو ہے موڑ کر اور اس سے مختلف چیزیں بنا لیا کرتے تھے، ہاتھوں سے ہی وہ لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے، شکل دے دیا کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی حکمت دی گئی تھی۔ بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے جو اس موقع جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ حکمت سے مراد داؤد علیہ السلام کی وہ سمجھ تھی جو وقت پر آزما کر وقت پر استعمال کر کے فیصلہ لے لیے تھے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر انہوں نے فیصلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔